المومنین سے جناب امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ یعنی 96 ہجری تک کا زمانہ، دوسرا دور 96 ہجری سے لے کر 148 ہجری تک کا زمانہ، امام صادقین امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لے کر اور غیبت صغریٰ کے اختتام تک کا زمانہ، صحیفہ علی یا مصحف علی ہم اس کا ذکر کریں گے، اس کے علاوہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کریں گے، اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ صحیفہ سجادیہ کا ذکر کریں گے۔ ہم اصحاب امیر المومنین کی کتب کے حوالے سے آپ کے ساتھ اپنی معلومات شیئر کریں گے۔ 400 اصل کتابیں تحریر ہوئیں جنہیں ہم کتب اربع مئہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین اکرام، یہ ہماری دوسری نشست ہے اور اس سلسلے میں ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ مومنین، ویڈیو میں ہم نے جو ہے شیعہ تدوین حدیث کی ہم بات کر رہے تھے، اس سلسلے میں یہ چونکہ آج دوسری ویڈیو ہے تو اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ مومنین، گزارش یہ ہے کہ شیعہ تدوین حدیث کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور جو ہے وہ ہے جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام تک کا زمانہ، یعنی 96 ہجری تک کا زمانہ، جسے ہم عصر تولد حدیث شیعہ کہتے ہیں، یعنی حدیث کی پیدائش کا زمانہ۔ اس کے بعد مومنین دوسرا جو دور ہے یعنی وہ شروع ہوتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام تک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور یہ زمانہ ہے 96 ہجری سے لے کر اور 148 ہجری تک کا زمانہ جو ہے یہ ہمارا وہ جو دوسرا دور ہے، اسے کہتے ہیں عصر تدوین اصول کا دور، یعنی عصر تدوین اصول۔ اصول بیسیکلی جمع ہے اصل کی، تو اس سلسلے میں میں بھی وضاحت کروں گا نیکسٹ حصے میں اپنی ویڈیو کے۔ اور جو تیسرا دور ہے مومنین تدوین حدیث شیعہ کا، وہ جو دور ہے وہ ہے امام موسیٰ کاظم سے لے کر اور غیبت صغریٰ کے اختتام تک کا زمانہ، یعنی 148 ہجری سے 329 ہجری تک کا زمانہ۔ میں ریپیٹ کر دوں کہ پہلا دور امیر المومنین سے جناب امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ یعنی 96 ہجری تک کا زمانہ، دوسرا دور 96 ہجری سے لے کر 148 ہجری تک کا زمانہ، یعنی امام صادقین امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور، اور تیسرا دور جو ہے مومنین وہ ہے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لے کر اور غیبت صغریٰ کے اختتام تک کا زمانہ۔ تو یہ 3 ادوار ہیں۔ اب جو تیسرا دور میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، اسے عصر تدوین جوامع کہا جاتا ہے۔ جامع کی جمع ہے جوامع، اور میں وضاحت اس کی بھی کرتا ہوں ویڈیو کے اگلے حصے میں۔ تو مومنین اس تیسرے دور کو مزید 3 ادوار میں اس کو سب ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، یعنی مزید تقسیم کیا جاتا ہے۔ عصر تدوین جوامع کو 3 مزید حصوں میں یعنی سب ڈویژن کی جا سکتی ہے۔ ایک ہے جوامع اولیہ کا دور، دوسرا ہے جوامع ثانویہ کا دور، اور تیسرا ہے جوامع متاخرہ کا دور۔ یہ 3 ادوار۔ تو مومنین اب میں ذرا اس کو نسبتاً تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ بہرحال ہر پہلو کی جو مزید وضاحت سے جو آپ کو اگر اس کی درکار ہے تو وہ انشاءاللہ وہ دیگر ویڈیوز میں آتی رہے گی۔ مومنین موضوع بہت وسیع ہے، اس کو 5-7 منٹ میں یا 8 منٹ میں سمیٹنا ظاہر ہے کہ آسان کام نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو دور اول ہے اس میں ہم زمانہ امیر المومنین میں قرآن پاک کی جمع آوری، صحیفہ علی یا مصحف علی، کتاب علی جس بھی اس کا نام ہے، ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ صحیفہ سجادیہ کا ذکر کریں گے اور اس سے متعلقہ تمام جو ہے معلومات آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اصحاب امیر المومنین کی کتب کے حوالے سے آپ کے ساتھ اپنی معلومات شیئر کریں گے، جس میں ہم انشاءاللہ کتاب جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جسے صحیفہ جابر کا نام دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کتاب علی ابن رافع جو مولا امیر المومنین کے جو کاتب تھے ان کی کتاب، اس کے علاوہ ایک بڑی مشہور کتاب ازبغ بن نباتہ جس میں خطبات امیر المومنین کو جمع کیا گیا، اور کتاب میسم تمار وغیرہ اور بہت سی دیگر کتب جو اصحاب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر فرمائیں، ان کا انشاءاللہ مفصل ذکر کریں گے اور بتلائیں گے کتابوں میں کیا کیا حدیثیں درج کی گئیں، کیا کیا اسلوب اپنائے گئے اور ان کتابوں کی اب کیا صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے ذکر کیا کہ دوسرا دور تھا تدوین حدیث کا، تو جسے میں نے عرض کی کہ وہ امام صادقین کا دور ہے، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ۔ تو مومن میں نے اس میں ذکر کیا کہ اس کو ہم کہتے ہیں عصر تدوین اصول کا دور۔ اصول بیسیکلی اصل کی جمع ہے، اور اصل سے مراد یہاں پہ
وہ 400 اصل کتابیں ہیں جو ائمہ اہل بیت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو تحریر فرمائیں۔ مومنین، یہ جو دور ہے، یعنی یہ دوسرا دور شیعہ تدوین حدیث کا دور، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بنیادی طور پہ اس دور میں وہ 400 اصل کتابیں تحریر ہوئیں جنہیں ہم کتب اربع مئہ کہتے ہیں، یعنی 400 اصل کتابیں۔ امام اپنے شاگردوں کو مختلف موضوعات پہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہے وہ تحریر کرواتے تھے، املا کرواتے تھے، اور ان اصحاب نے وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں تحریر کیں اور ان کی حفاظت فرمائی اور وہ نسل در نسل منتقل ہوئیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے مزید تفصیلات انشاءاللہ ہماری جو نیکسٹ ویڈیو جو ویڈیو بالخصوص اس دوسرے دور کے بارے میں ہوگی اس پہ ہم وضاحت سے اس کو بیان کریں گے۔ اور مومنین، تیسرا جو دور ہے حدیث کا، جو میں نے بیان کیا کہ عصر تدوین جوامع، تو اس کا ذکر بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید تفصیل سے کریں گے جب اس کی باری آئے گی۔ ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں اس سلسلے میں کہ جوامع سے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ جوامع کیا ہے۔ مومنین، جوامع بیسیکلی جمع ہے جامع کی۔ جامع، اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے جو ظاہر تو اس موضوع سے متعلقہ نہیں ہے، لیکن ایک چونکہ معلومات ہے اور اس موضوع سے چونکہ جڑی ہوئی ہے، لہذا میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ معلومات بھی اپنے نوجوانوں تک پہنچا دی جائے کہ شاید اس کو ضرورت پڑے، کہ حدیث کی کتابوں کے مختلف نام ہوتے ہیں، جیسے جامع، جیسے سنن، جیسے مسند، جیسے معجم، جیسے مستدرک۔ جیسے میں اب وضاحت کرتا ہوں، جامع کس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں، سنن حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں، جیسے برادران اہل سنت کی سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد کتابیں موجود ہیں۔ مسند، جیسے برادران اہل سنت کی مسند احمد بن حنبل ہے، تو مسند کس کتاب کو کہتے ہیں، حدیث کی کس کتاب کو۔ معجم الکبیر، معجم الاوسط امام طبرانی کی کتابیں ہیں، تو یہ معجم جو ہے یہ کس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں، یا حدیث کی کیا فارم ہوتی ہے اس کتاب کی جسے معجم کہا جائے۔ اور اسی طرح مستدرک حاکم، آپ نے کتاب کا نام سن رکھا ہے، امام حاکم نشاپوری نے کتاب لکھی تھی مستدرک حاکم۔ مستدرک کسے کہا جاتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں بس یہی باتیں کر کے میں سمیٹوں گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان باتوں کی جو میں نے پہلے گزارش کی ان کو وضاحت کروں گا۔ تو مومنین، جامع سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں عقائد، احکام، سیرت، مناقب، فتن، علامات قیامت، یعنی مکمل تفصیلات اور ہر قسم کے مسائل موجود ہوں، اسے کہتے ہیں جامع۔ اب اہل سنت میں جو ہے وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی، یہ 3 کتابیں اس معیار پہ پوری اترتی ہیں جسے جامع کہا جاتا ہے۔ سنن، مومنین سنن وہ کتاب ہے جس میں احادیث کو فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اب سنن ابی داؤد، سنن نسائی اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ تو مسند، مومنین اہل سنت برادران کے ہاں چکے یہ تمام تعریفیں مستعمل ہیں، تو مسند اس کتاب حدیث کو کہتے ہیں جس میں صحابہ اکرام کی ترتیب مرتبی یا حروف کی ترتیب کے اعتبار سے احادیث کو جمع کیا جائے۔ اور معجم اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں اساتذہ کے یعنی مرتبے کے لحاظ سے ان کی احادیث کو جمع کیا جائے۔ اور مستدرک جو ہے مومنین، وہ اس کتاب کو کہتے ہیں جس کتاب میں کسی دوسری کتاب کی شرائط کے مطابق احادیث کو جو رہ گئی ہوں انہیں جمع کر لیا جائے۔ اب ایک وضاحت کرتا چلوں کہ مستدرک حاکم جو کتاب ہے امام حاکم نشاپوری کی، بخاری شریف اور مسلم شریف میں امام بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق جو احادیث تھیں اور جو رہ گئی تھیں، ان احادیث کو امام حاکم نشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک حاکم میں جمع کیا ہے۔ تو یہ جو ہے اسے کہتے ہیں مستدرک۔ تو مومنین، اب انشاءاللہ یہ وقت کیونکہ محدود ہے، اگلی ویڈیو میں اب ہم انشاءاللہ جو پہلا دور میں نے بیان کیا، دور تدوین حدیث یعنی عصر تولد حدیث شیعہ، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام تک کا زمانہ، انشاءاللہ اس پہ ہم اپنی تیسری ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔